ام حسبتم، اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے، یہ بھی بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی کہ جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے، مہاجرین، ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے ثقیل نہیں تھے، ایسے مشکل نہیں تھے۔ وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جھیلنی تھی کہ جو کہ مکے میں مہاجرین نے جھیلی تھی، تو اب ان سے ہے خاص طور پر روئے سخن۔ اگرچہ خطاب عام ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے۔ تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات تو وارد ہی نہیں ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ مستہم الباساء، انہیں آ لیا، پہنچی ان کو سختی بھوک کی، والضراء، اور تکالیف، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ آزماتا ہے، یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے 19ویں رکوع میں بالکل شروع میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ۔ در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بسے، شرط اول قدمی نفس کے مجنوں باشی، دیکھ سمجھ کر آؤ۔ اب یہ آج بڑی اہم آ رہی ہے فطرت انسانی کے اعتبار سے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں۔ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا۔ وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے، بیٹے ہوں، اس کا نام چلتا رہے، بڑھاپے کا سہارا بنے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جو ہیں جن پر کے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، پیڈگری ہوتی ہے ان کی، والانعام، اور مویشی ہوں، مال جو ہے پنجاب میں اور سرائکی کے علاقے میں مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں، ان حیوانات کو ہیں مال مویشی، والانعام والحرث، اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس جو نقطہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اس زندگی کے لیے ضروریات کی حد تک ان سے فائدہ اٹھانا، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا۔ وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو، اپنے تمام جذبات و میلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا، اس سے آگے نہیں آنے دے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی زوردار ہو گئی اس کی محبت کہ آپ کے دل کے اوپر اس کا قبضہ ہو گیا تو بس آپ گئے، اب وہی ند ہے، وہی اب آپ کا معبود ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی اور شے ہو، وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو کہ تو یہی الفاظ سورہ ہجر میں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متاع میں سے، ساز و سامان، اس کی چمک دمک۔ اے نبی آپ کی نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے، مبادا کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو حقیقت کے آشنا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب نے، جیسا کہ ہم سورہ کہف میں پڑھ آئے ہیں، جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا،
لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ ساری چمک دمک ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے عمل کرنے والے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، اور یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو فتنے میں مبتلا کریں، آزمائیں انہیں اس میں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ رزق کون سا ہے؟ سورہ ہجر سے اب اس کا موازنہ کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ 7 آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی، جو بار بار دہرانے کی ہیں، جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے۔ کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ تو ہم نے سبع من المثانی والقرآن العظیم آپ کو دیا ہے۔ یہ جو روحانی غذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے، کہیں زیادہ عمدہ ہے، کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی، اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا، اللہ نے جن جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا۔ کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے ہم نے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا؟ ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار ہو کر آ جائے۔ تو ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں، اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں، گل چھرے اڑا لیے ہیں، عیش کر لیے ہیں، کوئی وہ چلت پھرت ان کی ہو گئی ہے، ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے، لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ گرفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توکل کریں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و ما فیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو۔ جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے، اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے، پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں، لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ اندھے منہ نیچے گریں گے۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ توکل اللہ پر۔ یہ 2 ایک آیت کے اندر یہ 2 شرطیں آئی۔